سعود صاحب پہلے تو شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا ٹائم دیا. مروت صاحب کو کیوں ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کیا گیا اور اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جس طریقے سے انہوں نے کنونشنز کیے سکسیسفلی کے پی کے میں، اور انہوں نے پھر دعویٰ کیا کہ میں نے پنجاب جانا ہے اور میں نے پھر بلوچستان جانا ہے، تو اس کے مد نظر جو ہمارے مخالفین ہیں سیاسی طور پہ، ان کے لیے وہ ایک بہت بڑا تھریٹ بن چکے تھے. پھر جب وہ گئے لاہور ہائی کورٹ، وہاں ایک پریس کانفرنس کی اور وہاں اس کے بعد ان کو گیٹ سے غیر آئینی طور پہ گرفتار کیا گیا. بعد میں پھر یہ بتایا گیا کہ یہ 3 MPO کے قانون کے نیچے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. قانونی طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ پہ کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کی ہوتی ہے FIR، کوئی ایلیگیشن ہوتی ہے. اب مروت صاحب پہ جتنے ایلیگیشنز تھے ان کے اوپر FIR تھے، اور ان کو پروٹیکشن بیل ہائی کورٹ سے مل گئی تھی. تو یہ قانونی طور پہ بالکل غیر آئینی ہے ان کو پھر 3 MPO میں اریسٹ کرنا. پھر اس کے بعد جب ہم نے ریٹ پیٹیشن جمع کی لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس میں ہمیں اب منڈے کی تاریخ ملی ہے. اس کیس میں منڈے کو سنوائی ہوگی، لیکن بحیثیت وکیل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وکلاء کے ساتھ انہوں نے بہت ایک غیر آئینی عمل کیا ہے. یہ شیر افضل مروت صاحب پہ حملہ نہیں ہے، اور نہ وہ پاکستان میں ایک عام شہری ہے، وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے. اس کے علاوہ وہ سابق 17 سال جج رہے ہیں. تو کم از کم اس منصب کا، ان کے کالے کوٹ کا یہ لحاظ کرتے، اور اس طرح وکلاء کو ہائی کورٹ کے سامنے سے گھسیٹنا، یہ پاکستان کی ترقی کے لیے یا پاکستان میں ایک سٹیبل پولیٹیکل سسٹم کے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں ہے. سعود صاحب یہ بتائیے کہ آپ خود بھی وکیل ہیں اور آپ ایڈوکیٹ ہیں، کے میں جو جلسے ہوئے، جو کنونشنز ہوئے شیر افضل صاحب کی قیادت میں، اس میں آپ بھی ساتھ ساتھ ان کی شانہ بشانہ تھے، تو جو عوام کا جوش و خروش دکھائی دے رہا تھا، تو کیا وجہ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مروت صاحب نے خود اپنی آپ کو گرفتاری دی ہے، اگر ان کے ساتھ اپنے وکلا کے ابراج وہ نکلتے باہر تو شاید ان کو نہ گرفتار کرنے میں پولیس نہ کامیاب ہوتی. تو تھوڑا گرفتاری کے بارے سے بتائیے کہ کیا مروت صاحب نے خود گرفتاری دی ہے، یا پھر پولیس کے چاروں طرف سے پولیس آ گئی تھی تو ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ نہ دیتے گرفتاری؟ دیکھیے، جب اس ٹائم مروت صاحب کو یہ بولا گیا کہ باہر پولیس ہے، تو مروت صاحب نے ان کا یہ جواب دیا کہ میں اپنے سارے کیسز میں BBA کر چکا ہوں، تو میں پولیس سے کیوں ڈروں. ان کے تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کو 3 MPO کے نیچے اٹھایا جائے گا، کیونکہ 3 MPO میں جب شہریار افریدی اور پارٹی کے ہمارے مرکزی قائدین کے ہم نے 3 MPO میں رہائیاں کروائی، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ سے بڑا سٹرک آرڈر آیا. تو میرے خیال سے 3 MPO کا جو سیٹ اپ ہے، یہ اس کے بعد پہلی دفعہ مروت صاحب پہ لاگو ہوا بڑے عرصے بعد. تو مروت صاحب کے تو یہ ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مروت صاحب KPK میں نہیں دے رہے تھے گرفتاری، تو وہ اس وجہ سے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کنونشنز نہ رک جائے، ایسا نہ ہو کہ میں گرفتار ہو جاؤں اور کنونشنز نہ رکے. دیکھیے، ریاست کی تو ہم سب بحیثیت وکیل، بحیثیت پاکستان کے شہری، ریاست تو ریاست ہے. اگر وہ 1 پولیس آئے یا 100 پولیس آئے، اگر وہ ہمارے ساتھ 1000 وکلا ہو یا 10 وکلا ہو، اگر ریاستی آپ کو ایک پولیس والا آگے آ جاتا ہے اور آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، تو اس میں تو ہم نہ مزاحمت کر سکتے ہیں اور نہ اس کو ہم ریسٹرین کر سکتے ہیں، نہ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں. ہم نے تو قانون کی پاسداری کرتے ہوئے، یہاں سوال یہ ہے کہ مروت صاحب کے خلاف 3 MPO کا آرڈر نکلا کیوں؟ آخر انہوں نے کیوں کہا کہ نقص امن کو خطرہ ہے، جب وہاں کل سپریم کورٹ نے سب کو بلایا اور الیکشن کا شیڈیول دیا، اور مروت صاحب اس ٹائم پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں عمران خان کے بعد. تو یہ آپ کے خیال سے وہ جو ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اتنے بڑے رہنما کو اس طریقے سے اریسٹ کیا جائے؟ سعود صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے خود ہی انتخابات کی شیڈیول کا بھی بات کر لی، اس پہ بات بھی کمنٹ بھی کیا. یہ بتائیے گا کہ چیف الیکشن کمیشنر اسکندر سلطان راجہ صاحب نے کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، اور کسی کے ساتھ ہم زیادتی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں تمام سیاسی جو لیڈران ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں اور سب کو کسی کے جو بھی تحفظات ہیں وہ تحفظات نہ ہوں.
تو کیا اب لگتا ہے کہ اب شیڈول تو آ گیا تو اب لیول پلینگ فیلڈ ملے گی آپ کو؟ آج آپ کا بلوچستان میں بھی کنونشن تھے جس کو مروت صاحب نے خطاب کرنا تھا، وہاں انہوں نے جانا تھا، بہرحال وہ گرفتار ہو گئے. آپ کے شعیب شاہین صاحب جو پولیس ہیں وہ بھی گئے، ان کو بھی وہاں روک دیا گیا. اگر وہ وہاں سے نکلے تو شاید ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا. تو سوچ سب کیا سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ صرف ٹی وی چینل کے حد تک بس ہو رہی ہے یا گراؤنڈ میں بھی آپ کو ملنا شروع ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس سے پہلے 2-3 دفعہ کہا کہ ہم سیاست سے اور ہماری کوئی وابستگی نہیں ہوگی اور ہم اس پہ انٹرفیرنس نہیں کریں گے. تو کیا وہ نہیں کر رہے؟ اس طرح انہوں نے بھی کتنی دفعہ کہا کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، لیکن ہمارا حال آج یہ ہے کہ ہمارے میجورٹی کینڈیڈیٹس جیلوں کے اندر ہیں یا مفرور ہیں یا ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر 103 کیسز ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں عمران خان صاحب کے اوپر 180 مقدمات ہیں. اس طرح دیگر اب تو مجھ پہ بھی 3 پرچے ہو چکے ہیں. تو میں تو اپنے آپ کو اس کیڈر میں شمار نہیں کرتا، لیکن مجھ پہ بھی 3 پرچے ہو چکے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان حالاتوں میں کون اور کس طرح الیکشن لڑے گا اور کس طریقے سے؟ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں اور لیڈروں کی عظمت ہے، ان کی حوصلہ ہے کہ وہ پھر بھی ان حالاتوں میں مطلب اپنے سر کے اوپر کھیل کے وہ عمران خان کی ویژن کو آگے لے کر جا رہے ہیں ایک جذبے کے تحت. سو صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اب مروت صاحب کو اگر نہ رہا کیا گیا تو بطور وکیل اور بطور فوکل پرسن آپ لوگوں کا اگلا لائم کیا ہوگا؟ کیونکہ لطیف کھوسر صاحب اس کیس میں ان کے وکیل ہیں مروت صاحب کی گرفتاری کے معاملے میں، اور ان کے بیٹے خالد یوسف صاحب جو ہیں وہ بھی وکیل ہیں. تو کیسا لگتا ہے کہ اب اگر مروت صاحب کو نہیں چھوڑتے، پیر کو اس کی سماعت بھی ہوگی دہرائی کورٹ میں، تو کیا لگتا ہے اگر ان کو نہیں پیش کیا جاتا یا ان سے ابھی تک اگر آپ کوئی ملاقات یا کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہو تو وہ بھی عوام کو ضرور بتائیے. میری اپنے جتنی پارٹی کی آئی ایل ایف کا ہمارا گروپ ہے، مرکزی قیادت ہے، صوبائی قیادت ہے. مرکزی قیادت سے کل بھی شاداب جعفری صاحب سے اور ان کی ٹیم سے میری لاہور میں ملاقات ہوئی ہے. آج قاضی انور صاحب سے میرے جو ہمارے صوبائی صدر ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے. اور اس طرح پورے پاکستان میں جتنے وکلاء ہیں ہمارے ان کو موبلائز کیا جا رہا ہے. وکلاء تحریک کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے. اور ہم ہرگز اپنے ایک سینئر وکیل کی اس قسم کی بےزتی یا اس قسم کی ان کے ساتھ غیر آئینی طریقے سے ان کو ٹریٹ کرنے کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. اور جلد ہی مشاورت کے بعد ہم ایک ٹھوس لائے عمل کے ساتھ سامنے آئیں گے. سر صاحب ابھی کوئی مروت صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ لوگوں کی؟ کوئی ان سے رابطہ ہو سکا ہے؟ نہیں، مروت صاحب سے تو ہمیں انہوں نے بالکل نہیں ملنے دیا. پہلے جب ہم ابتدائی اس میں ہم نے پوچھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے ایک پولیس اسٹیشن میں ہے، پھر وہاں ہم گئے، پھر کہا دوسرے میں ہے. لطیف کھوسر صاحب بھی گئے، رابعہ باجوہ صاحبہ بھی گئی، میں خود بھی گیا ہماری ٹیم کے سمیت. لیکن ہمیں مروت صاحب کا کوئی ویئر اباؤٹ پتہ نہیں چلا. کوئی کہہ رہا تھا سی ٹی ڈی نے اٹھایا ہے، کوئی کہہ رہا تھا سی آئی اے نے اٹھایا ہے. بعد میں وی گاٹ ٹو نو کہ وہ لکھپت کوٹ لکھپت جیل منتقل ہو چکے ہیں. پھر ہم نے کوشش بھی کی ان سے ملنے کی، لیکن ہم کامیاب نہ ہو سکے. تو انشاءاللہ منڈے کو ہماری امید ہے، بلکہ جب ہم نے فرائیڈے کو ان کا کیس بھی لگایا تھا تو ہم نے چیف جسٹس سے یہ درخواست کی تھی کہ مروت صاحب کو پروڈیوس کیا جائے. کسی ذرائع سے ہم نے یہ معلوم ضرور کیا ہے کہ مروت صاحب کا پیغام ہم تک پہنچا ہے کہ وہ بالکل ہائی اسپرٹس میں ہے، ہائی مورال میں ہے، اور وہ خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ خان کی ویژن کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایسے قسم کے ہتھ کنڈے ان کا حوصلہ کمزور نہیں کر سکتی. کوئی لاسٹ ان کی کوئی آپ سے گفتگو ہوئی ہو کہ اگر ان کو گرفتار کر لیا جائے تو آپ نے آگے کس طرح مطلب کہ لوگوں کو مطلب کہ پرامن رکھنا ہے، پیسفل رکھنا ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ نہ لیں؟ پورا مطلب اپنا پروٹیسٹ ضرور ریکارڈ کریں لیکن قانون کو کوئی ورکر یا کارکن جو ہے وہ ہاتھ میں نہ لے. تو کوئی آخری کوئی آپ کے ساتھ کوئی ان کی گفتگو، کوئی پیغام اگر ہوا ہو تو ضرور بتائیے. جی یہ گفتگو تو ہماری تقریباً روزانہ ہوتی تھی، کیونکہ ہمیں روزانہ خدشہ ہوتا تھا. کبھی کے پی جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے، تو ہمیں یہ خدشہ تو رہتا تھا کہ مروت صاحب نے ان کے لیے ایک گیم پلانٹ ہو رہا ہے جس کے تحت ان کو کسی نہ کسی طریقے سے گرفتار کیا جائے گا. تو مروت صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں جو بندہ اس ٹائم میں غیرت کر جائے، جو بندہ اس ٹائم میں جرت کر جائے، وہ شیر افضل مروت ہے. بیسیکلی شیر افضل مروت تو اب ایک نظریے کا نام بن چکا ہے. وہ نظریہ
جو اپنے حق کے لیے، اپنے ملک کے حق کے لیے، اپنے ملک کے بچوں کے حق کے لیے آواز اٹھا سکے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ہر نوجوان، پاکستان کا ہر شہری شیر افضل مروت ہے۔ اگر وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے، ہم نے اسی طرح پارٹی کو موبیلائز رکھنا ہے ان کی غیر موجودگی میں، یہ ذمہ میں نے لیا۔